الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ حضرات محترم، آج پوری دنیا تین قسم کی آزمائشوں میں مبتلا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے دوسرے پارے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے۔ آگے وہ چیزیں بیان کی، ان میں سب سے پہلی من الخوف، خوف کے ساتھ۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر انسان ایک انجانے خوف میں مبتلا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ کوئی سامنے واضح سکیچ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے کہ کس رستے پہ چلے۔ افواہ سازی اتنی ہے، جھوٹ اور سچ کی پہچان مشکل ہے، اور دوسرا والجوع، جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بھوک میں مبتلا ہے، اور جنہیں اللہ نے سورسز دیے ہیں، کاروبار دیے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ مال کی کمی کا شکار ہیں کہ ہم اپنی راسوں کو بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ہر دن کچھ مل نہیں رہا۔ ان سخت ترین حالات میں ہمارے لیے نجات کا رستہ کیا ہے؟ آج کی مجلس میں چند باتیں یہ عرض کروں گا تاکہ میں اور آپ ہم اپنی زندگی کے معاملے میں سوچیں کہ اللہ نے رستہ تو دیا ہے، لیکن شاید ہم اس رستے پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ سورۃ عنکبوت ہے، اس کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا،
جو جد و جہد اور کوشش میرے لیے کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اس کے لیے رستے کھول دوں گا، اس کی رہنمائی کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ تمہاری نجات کا رستہ کیا ہے۔ اور تیسری اس آیت میں یہ بات فرمائی، پہلی بات جد و جہد، محنت، کوشش اللہ کے لیے کرنا، دوسرا اللہ رستوں کو کھولے گا، تیسرا یہ ان اللہ لمع المحسنین، جو اچھے کام کرنے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ آج اجتماعی طور پہ کیفیت یہ ہے میرے عزیز بھائیو، یہ میں دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کسی کا گلہ یا کسی کی مخالفت نہیں ہے، کہ مخیر حضرات دل کھول کے اپنے مال کو نچھاور کر رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو پیشہ ور لوگ ہیں وہ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں۔ ایک شخص کسی کو دیتا ہے کہ شاید یہ اپنے گھر میں کتنا مجبور ہے، وہ چیزیں اٹھا کے جا کے دکان پہ 200-400 روپے کم پہ بیچ دیتا ہے، اور شرمناک بات یہ ہے کہ خریدنے والے کو شرم نہیں آ رہی میں کر کیا رہا ہوں۔ اگر خریدنے والا ہی سوچ لے کہ اس نے تو اس کی خیر خواہی کی تھی، اس کا رستہ میں نے بند کرنا ہے، وہ صرف چند ٹکوں کے فائدے کے لیے اس دھوکے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور ہمارے وہ ادارے جنہیں ہماری حفاظت کے لیے سب کچھ دیا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک مال کمانے کے چکر میں ہے، کس کو پکڑو، کس سے پیسے لو، کسے چھوڑو۔ کیا یہ سارا سینیریو جو بنا ہوا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، غریب ہے یا امیر، ذمہ دار ہے یا کوئی بھی، اکثر و بیشتر معاملہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے رستے کو اپنانے کے بجائے ایک غلط رستے پہ بھاگ رہے ہیں۔ اور کیا یہ نجات ممکن ہے ایسے؟ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے جو ہمیں رستہ دیا ہے وہ اسلام کا رستہ ہے، وہ امن اور سلامتی کا رستہ ہے۔ اسلام سلم سے آیا ہے، سلم سلامتی کو کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کی سلامتی کا متمنی نہیں ہوں، آپ میری یا اپنے دوسرے بھائی کی سلامتی کے متمنی نہیں ہیں، تو پھر کون سا اسلام ہے جس کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر ہماری سوچ یہ نہیں بنے گی، ہم نے دوسرے کی خیر خواہی نہیں کرنی، اس ملک میں 97% لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کیا ہمارا رویہ مسلمانوں والا ہے؟ آج جب کہ انسان مشکلات میں چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات نظر نہیں آتی جو اس مشکل سے ہمیں نکال دے، تو پوری جد و جہد کوشش یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ بھی توڑ دو۔ پھر کون ہوگا جو ہماری مدد کرے گا؟ کون ہوگا جو ہمیں مصیبت سے نکالے گا؟ اور اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور رستے کو تلاش کر کے یہ سمجھے گا وہ نجات پا جائے گا، تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ آج وہ لوگ جن کا اپنے رب پہ بھروسہ نہیں تھا، جو بلکہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے، جو سوشلسٹ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، اور جو دنیا کے کفر کے بڑے بڑے برج ہیں، جو صرف اللہ کے نام پہ بدعت جایا کرتے تھے، آج وہ اس بات پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اس اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کی کلام کو سنیں،
ہم اس کے سامنے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فرعون، امریکہ کا صدر، اس نے کہا نہیں کہ اپنے رب سے دعا کرو؟ تو اگر کافر کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اپنے رب سے دعا کرو، تو ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جبکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلے کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو صرف دعا ہے، تو ہم اس دعا سے بھی بھاگ جائیں۔ ہم ہر وقت اپنے ہی طریقے اختیار کرتے رہے اور یہ سمجھیں کہ مرضی میری چلے اور اللہ فیصلہ اپنا ہماری مرضی کے مطابق کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فرما بردار اور اطاعت گزار کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود آپ ہر دن وطروں کی دعا کے اندر اللہ سے یہ کہتے وقنا شر ما قضیت، اے اللہ مجھے بچانا برے فیصلے سے۔ جب اللہ کا ایسا فیصلہ آ جاتا ہے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اللہ کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ آج میں اور آپ سمجھ لیں یہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اللہ کے فیصلے پہ کسی اور قوت کا فیصلہ نہیں آ سکتا، تو پھر اس فیصلے پہ اپنے رب کے سامنے گر جائیں۔ ہم اس وقت اپنے رویوں کو بدل دیں، ہم اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی آزمائش میڈیا بنا ہوا ہے، جو ہر بندے کی پاکٹ تک پہنچ گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان نکالتا ہے تو کچھ نہ کچھ اسی پہ وقت صرف کر رہا ہے۔ اگر ہم ایسے سخت حالات میں دعا کا سہارا لیں، ہم ایسے سخت وقت میں قرآن کی تلاوت کا سہارا لیں، اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو، ہم نماز کا سہارا لیتے، ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے اجتماعی طور پہ نماز پڑھی تو تمہارے خلاف قانون حرکت میں آ جائے گا۔ لائیں اس قانون کو حرکت میں۔ کیا اللہ کے عذاب سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے جو آپ دے سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت ضرورت تو اس امر کی تھی کہ ساری قوم کے سامنے منتیں کی جاتی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اپنے دین کی طرف پلٹا جائے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے ہماری نجات کا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ہم اسی سے کیوں متنفر ہو رہے ہیں؟ ہم اسی کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ اللہ لیکن اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان، اب میری زندگی اپنی ہے، جیسے چاہوں جیوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان کا دعوے دار ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب کیا مطلب ہے؟ ہم اسلام میں پورے داخل نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، انسان کی زندگی کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ انسان کا اور اس کے رب کا تعلق یہ عبادات سے قائم ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھیں کہ جو اللہ نے ہم پہ فرائض عائد کیے تھے، جو اللہ دن رات ہم سے تقاضا کرتا ہے، کیا ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ تو پھر تو ہم نے اللہ کا حق ادا کیا۔ کیوں؟ جو رب ہم سے چاہتا تھا ہم نے دن اور رات اس میں کوتاہی نہیں کی، تو ہم نے اسلام کے ایک سٹیپ پہ عمل کیا ہے۔ یہ سارا اسلام نہیں ہے۔ دوسرا انسان کا معاملہ ہے اس کا ذاتی کریکٹر، کہ وہ کیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں،
عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی میں یا آپ اپنی ذات پہ غور کریں گے تو اپنے آپ پہ شرمندگی آئے گی، اپنے اعمال پہ، اپنے افعال پہ، اپنے کردار پہ، کہ ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہماری زندگی اتنی قابل فخر ہے کہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ دکھا سکیں کہ اللہ میں نے تیرے لیے زندگی گزاری تھی؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ انبیاء نے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا کہ ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے؟ ہماری خوشی اور غمی اللہ کے لیے ہے؟ ہماری زندگی کے معاملات اللہ کے لیے ہیں؟ ہم میں سے ہر انسان کے دعوے بہت بلند ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں عملی زندگی میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اسلام کا یہ ایک پہلو ہے، اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے تو اسلام کا ایک ستون ڈھا رہے ہیں۔ ایک ہمارا معاشرتی پہلو ہے تیسرا، کہ ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق، خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق، یہاں تک کہ ہمارا مسلمانوں کا ایک تعلق ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہمارا رشتہ ہے جو سب سے مضبوط اور اہم ہے۔ ہمارا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ان تینوں پہلوؤں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے پاس مارکس بھی نہیں نظر آتے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کا اصول ہے کہ 100 نمبر کسی بھی مضمون کے ہوتے ہیں، اس میں سے 40 نمبر جس کے ہوں وہ پاس ہے، باقی وہ فیل ہے، اس سے کم ہو۔ تو ہم ان تینوں پہلوؤں میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، کیا ہمارے پاس اتنے مارکس ہیں کہ ہمیں پاس کر دیا جائے؟ جبکہ اسلام کا اصول ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہوا، وہ کیسے بھاری ہوگا؟ یہ نصف نصف پہ ہے۔ اگر 51 ہو گئے تو کامیاب، اگر 50-50 بھی ہوئے تو اصحاب الاعراف میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ سورۃ اعراف ہے یہ 8ویں پارے میں، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ جن کے نیک اعمال بڑھ گئے، وہ اہل جنت، جن کے نیک اعمال کم ہو گئے وہ اہل جہنم، اور جن کے برابر ہو گئے وہ اصحاب الاعراف۔ اور اصحاب الاعراف کے متعلق آتا ہے 40 سال تک منتیں کرتے رہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ جانے دینا۔ اور 40 سال تھوڑی سی مدت ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے 50-50 برابر آ گئے، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی۔ 40 سال تک منتیں کرتے رہیں گے اپنے رب کی، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم کے ساتھ ہمیں نہ کرنا ہے۔ تو آج ذرا دیکھیں، اگر اس وقت ہم اللہ کی یہ منتیں کریں گے تو آج بھی ظلم کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ میرا بھائی کرنے والا ہے، چاہے وہ میرا بیٹا کرنے والا ہے یا باپ کرنے والا ہے۔ ہمیں اس بنیاد پہ کسی کا ساتھ نہیں دینا کہ اس سے میرا تعلق ہے، ہمیں اس بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے کہ اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، جس کا حق ہے اسے دیں، یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں ایک قول ہے، ان کے دور میں زلزلہ آیا، زمین پہ اپنے پاؤں کو مار کے کہنے لگے
مجھے بتا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا ہو تو انسان اللہ کے بہت سے غضب سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم انصاف کر رہے ہیں، فقراء اپنی جگہ ظلم کر رہے ہیں، اہلکار اپنی جگہ ظالم بنے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے مجھ جیسے نادان جنہیں کوئی غرض نہیں کسی دنیا کے معاملات سے، کہ لوگ مرتے ہیں یا جیتے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نجات کا رستہ تو پہلا سٹیپ یہ ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں، پہلے اسلام میں بنیادی چیز توحید تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے توحید کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ لیکن کتنے ہی ایمان کے دعوے کرنے والے اللہ ان کے متعلق کہتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر ایمان کے دعوے دار ایماندار نہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے سختی آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو شرک کی وجہ سے آتی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، جاؤ زمین میں چل پھر کے دیکھ لو۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا جو انجام ہوا کیوں ہوا، کان اکثرهم مشرکین، اکثر شرک میں مبتلا تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اگر نجات چاہتے ہیں تو اپنے دین کی طرف، اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نجات دیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک چھوڑ دیں۔ اور یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ جب کوئی انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، وہ عقیدت اور محبت میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادَ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بنا لیا، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی انسان۔ اس کے برعکس اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، کیا ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہے؟ جب اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی اور فیصلہ کرنے کی گھڑی آتی ہے، ہم اللہ کی مانتے ہیں یا معاشرے کی؟ اللہ کی مانتے ہیں یا اولاد کی؟ اللہ کی مانتے ہیں یا حکومت وقت کی؟ اللہ کی مانتے ہیں یا اپنی ازواج کی؟ اللہ کی مانتے ہیں یا اپنے معاشرے کی؟ کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، یہ جو اللہ کے متعلق ہمیشہ متزلزل رہتے ہیں جب یہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ دیکھیں گے کہ قوت کا مالک تو صرف اکیلا اللہ ہے، کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتوں کا مالک تو اکیلا اللہ ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وان اللہ شدید العذاب استبرأ الذین اتبعوا، پھر آج جن کی مریدی، جن کی اتباع کرتے ہیں،
ان کی طرف جائیں گے تو وہ نفرت کا اظہار کریں گے، چاہو تمہارا کیا ہمارا کیا تعلق۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ یہ عذاب کو دیکھیں گے اور سارے اسباب کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا وہاں پہ۔ وقال الذین اتبعوا، وہ جو ان کی تابعداری کرنے والے ہیں وہ پھر اللہ سے التجا کریں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا۔ اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج، آج کے بعد ہم اسی طرح ان سے نفرت کریں گے جس طرح یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت پھر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کی زندگی کے اعمال انہیں دکھائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، پھر انہیں آگ سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس لیے میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری محبت کا محور اللہ کی ذات ہے تو ہم توحید پہ ہیں۔ کیا ہم اپنی مصیبتوں، اپنی ان معاملات میں اپنے رب کو ہی ہر چیز کا خالق و مالک سمجھتے ہیں؟ اچھے لوگ تو دعائیں کرتے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں انت خالقنا و مالکنا و رازقنا ولیس لنا رب سواک۔ اے اللہ ہمارا خالق بھی تو ہے، و مالکنا ہمارا مالک بھی تو ہے، و رازقنا ہمیں رزق دینے والا بھی تو ہے، ولیس لنا رب سواک تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیو؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن پہ جب بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ سے ناطہ توڑ کے اور رستے پہ کیوں چل پڑتے ہیں۔ ہمیں یہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بے وقوف کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ ساری بے وقوفی اللہ کے بھروسے پہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں نجات نہیں دے گا تو کون ہے دنیا میں جو ہمیں نجات دے گا؟ اگر وہ ہمارے دن نہیں پھیرے گا تو کون ہے دنیا میں جو ہمارے دن پھیرنے والا ہے؟ یہ سارے رزق ہم اسی کے بھروسے پہ لے رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، دوسری بات یہ ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو اللہ کی توحید پہ پلٹ آئیں، شرک سے بریت کا اظہار کر دیں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی وسیلہ بھی نہیں کام آ سکتا۔ ڈاکٹر کی دوا بھی اس وقت کام آتی ہے جب اللہ اس میں شفا ڈالے۔ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، پوری محنت کوشش جد و جہد کرتا ہے، لیکن زندگی تب ملتی ہے جب مالک چاہتا ہے۔ ڈاکٹر 20 لوگوں کا آپریشن کرتا ہے، اس میں سب کے ساتھ وہ ایک ہی کلیہ استعمال کرتا ہے، ان پہ پوری محنت امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، ہر کی اصلاح کی اور اس کی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب کی زندگی نہیں بچتی۔ زندگی اس کی بچتی ہے جس کی اللہ چاہتا ہے۔ جب وہ مالک نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بہت بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی جنہیں اپنے فن پہ بڑا ناز ہوتا ہے، ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں اب اللہ کی ذات کے علاوہ یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہم پہلے سٹیپ پہ ہی سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اسی کے سامنے جھک جائیں، اسی کے فرما بردار بنے، ہم اپنے رویوں کو اس کے سامنے بدل دیں۔ آپ دیکھیں نا، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے بابا ناراض ہو جائیں تو جس انسان کے اندر یہ ہو کہ میرے بابا ناراض نہیں ہونے چاہیے، وہ فوری طور پہ اپنے ان رویوں کو بدلتا ہے جس کی وجہ سے والد محترم ناراض ہیں۔ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بابا راضی ہو جائیں،
وہ کچھ بھی نہیں کہتا، صرف اپنا رویہ بدل کے اپنے باپ کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر دنیا میں ہم ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ کو کیوں نہیں کر سکتے، جو ہمارے بابا سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، جو ہماری والدہ سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے رویے کے ساتھ ان کے غضب کو کیوں نہیں ٹھنڈا کر سکتے؟ آج یہی بات ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ تیسری میرے بھائیوں بات وہ یہ ہے کہ انسان تقوی کا رستہ اختیار کرے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ نہیں ہے کہ ہم لباس کوئی ایسا پہن لیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں بڑا صوفی بندہ ہے، سر پہ گھونگھٹ ڈال دیں یا بڑی سی پگڑی پہن لیں، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جس طرح میں عام لوگوں کے سامنے زندگی بسر کرتا ہوں، اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری انفرادی زندگی بھی اسی طرح ہو۔ جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت میرا رویہ کیا ہے؟ اگر تو ہم دونوں میچ کرتے ہیں تو یہ تقوی ہے، تو اگر یہ میچ نہیں کرتے، میری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے کہ میرا لباس کیسا بھی ہو۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ان بستیوں والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ ایماندار بن جائیں اور اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیں، خوف خدا پیدا کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ لیکن اگلی بات اللہ کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن تقوی اختیار کرنے کے بجائے بستیوں والوں نے کیا کیا؟ میری باتوں کو جھٹلا دیا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جب جھٹلایا تو پھر میں نے بدلہ لیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پھر میں نے اپنے عذاب کے ساتھ گھیر لیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نجات کا رستہ، اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تقوی کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں جامع الدعا کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ آپ اللہ سے التجا کرتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا و بین معصیتک، تاکہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم میں سے کوئی کمزور انسان ہے یا طاقتور، اسے گناہ سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے ڈر کے۔ اگر ہم کسی بری بات سے رکتے ہیں، بری بات کہنے سے رکتے ہیں، برے کام کرنے سے رکتے ہیں، تو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو جب یہ ختم ہو جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ میں اور پہلے انبیاء میں ایک بات مشترک تھی جو ہر نبی نے اپنی قوم کو کہی، وہ کیا تھی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب کسی کے اندر حیا نہ رہے پھر وہ جو مرضی کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور بدقسمتی سے من حیث القوم الا ما شاء اللہ، چند لوگوں کو چھوڑ کے سب کی کیفیت یہی بنی ہوئی ہے۔ کسی کی کوئی شرم و نہ انسانوں کی نہ رب کی، وگرنہ یہ وقت جو تھا، یہ اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا کون سا وقت تھا
کیا رشوت کا بازار گرم ہے؟ لوٹ مار مچی ہوئی ہے؟ جو کچھ فقراء اور یہ پیشہ ور لوگ کر رہے ہیں کیا کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ آخر وہ کون سا وقت آئے گا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ سورۃ حدید میں کہتے ہیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں، وہ اللہ کے ذکر کو سن کے ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں؟ اس آیت کے متعلق اس امت کے ایک بہت بڑے انسان کی بات ہے۔ خراسان کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جس کا نام فضیل بن عیاض تھا۔ ایک دن اپنے شہر کی ایک بیوہ تھی جس کی خوبصورتی کے بہت چرچے تھے۔ اس کے دل میں یہ دلیر بڑا، دل میں یہ تھا کہ لو مجھے کون روک سکتا ہے۔ اس کے گھر کے باہر رات پچھلے پہر سیڑھی لگائی کہ میں آج اس کے ساتھ اس کی عزت کو پامال کروں گا۔ سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے تو اس وقت کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے جاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اتنی درد کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، جب وہ قریب سے گزرا تو اس میں یہ کلمات تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون۔ الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل ڈر جائیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو سن کے، وما نزل من الحق، جبکہ حق ظاہر ہو چکا، نازل ہو چکا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کا اور نبی کا فاصلہ ذرا زیادہ ہو گیا، یعنی نبی کو گئے ہوئے وقت گزر گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور سب کے سب گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ کثیر، بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات فضیل بن عیاض کے کان میں پڑی۔ اسی وقت ایک ایک قدم نیچے اتر رہا ہے، کہتا ہے ہاں وہ وقت آ گیا، ہاں وہ وقت آ گیا جب دل اللہ کے ذکر کو سن کے ڈر جائیں۔ نیچے اتر آیا، زندگی ایک آیت نے بدل کے رکھ دی۔ چین نہیں آتا خراسان کے اندر۔ کسی نے کہا جاؤ اللہ کے گھر بیت اللہ میں چلے جاؤ، شاید تیرے دل کو سکون مل جائے۔ بیت اللہ میں چلا گیا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے۔ لوگ اس عجیب انسان کو دیکھتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کوئی چین نظر نہیں آتا، اپنے رب کے گھر کا مجاور ہی بن گیا۔ لوگوں میں تھوڑا سا شناسائی ہوئی تو لوگوں نے کہا فضیل کبھی تیرے چہرے پہ ہنسی نہیں دیکھی۔ کہنے لگے جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے چہرے پہ ہنسی نہیں آ سکتی۔ ساری زندگی اسی طرح گزار دی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب فرشتہ اس کی جان کو نکالنے کے لیے آیا، اور اس وقت اس کی میت پڑی ہوئی ہے، سارے لوگ اس کی جانے پہ رو رہے ہیں اور وہ اس کا چہرہ ہنس رہا ہے۔ اللہ ہمارے دل کو بھی ایسا بنا دے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے سن کے، اللہ کی نصیحت کو دیکھ کے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے ڈر جائیں، کہ ہم اپنے رویوں کو بدل لیں، ہم گناہوں کی زندگی ترک کر دیں، اپنی زندگی سے ظلم کو ختم کر دیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ هل ينظرون
اب کس بات کا انتظار ہے مجھے اور آپ کو؟ کیا واقعتاً اللہ رب العزت ہم میں سے ہر انسان کو پکڑ اور جکڑ لے؟ کیا اس وقت کے منتظر ہیں؟ اس سے پہلے ہم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں. جس طرح ہماری ظاہری زندگی ہے اپنی انفرادی زندگی کو بھی اچھا کر لیں. اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے. میرے بھائیو، اللہ مالک نے اس دین کے اندر نہیں، ہر دین کے اندر نجات جو ہے نماز میں رکھی ہوئی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی کڑا اور سخت وقت آتا، آپ فوراً نماز کی طرف بھاگتے. آپ کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، سورج گرہن ہو نماز کسوف ادا کرتے، چاند گرہن ہو نماز خسوف پڑھتے، بارش نہیں ہوئی صلاۃ استسقاء پڑھی، غلطی ہو گئی صلاۃ التوبہ ادا کی. یعنی کوئی آپ کی زندگی کا معاملہ نہیں. اور اگر خوشی ملی تو اللہ شکر کے نفل ادا کیے. ہر چیز اللہ رب العزت نے انسان کی خوشی نماز میں رکھی ہے. اگر اس خوف سے، اس بھوک سے، اس مال کے کم ہونے کی آزمائشوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو نمازوں کے ساتھ تمسک کریں. نمازوں کے ساتھ تمسک کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جب وقت آیا پڑھ لی، یعنی جب دل چاہا پڑھ لی، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہے ای الاعمال افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. دوسری حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا. اب آپ دیکھیں، ہر دن ہم پہ صبح طلوع ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنے ذمے میں لے لیتا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو گھر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں غیر محفوظ ہوں. جب گھر والے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دعا دیتے ہیں، وہ ہر وقت ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب میں محفوظ ہوں. ہونا جو ہے وہ اپنی جگہ، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اب میں ایک حفاظت میں ایک حصار میں آ گیا ہوں، اگر مجھے تکلیف ہوئی تو فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آ کے ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں تو زمین و آسمان کا مالک کہتا ہے کہ تم فجر کی نماز پڑھ لو، میرے حصار میں آ جاؤ گے، میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو کیوں نہیں ہم ایسا کرتے؟ بہت اچھے لوگ اس وقت یہ ہے، بہت اچھے لوگ جن کا دل بھی بڑا اچھا، نیکی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں. پوچھو نماز کے متعلق، کہتے ہیں 4 تو پڑھی جاتی ہیں، فجر رہ جاتی ہے. پتہ نہیں مولوی صاحب کیا بات ہے. میرے بھائی فجر رہ گئی تو اللہ کے حصار میں نہیں، باقی کی کیا معاملہ ہوگا پھر؟ تو ہمارے لیے نماز نجات ہے، ہمیں نماز سے روگردانی نہیں کرنی. آپ دیکھیں، سمندر ہوتا ہے، بالکل عین درمیان میں جہاز غرق ہوتا ہے، اور جس شخص کو چھوٹا سا تختہ مل جائے اسے امید بندھ جاتی ہے کہ شاید کسی دن کنارے پہ لگ جاؤں. اس دنیا کے طوفان اور سمندروں میں اے مسلمان تیرے لیے اگر ایک تختہ نجات کا ہے تو وہ نماز ہے. اگر تو اس پہ بیٹھ گیا تو یقین جان اللہ ضرور ایک دن تمہیں نجات عطا فرما دے گا. اس لیے عہد کر لیں ہم نے کہ نماز کو ترک نہیں کرنا.
اور پانچویں بات نجات کے لیے دعا ہے۔ آج سے 2 جمعے پیچھے جب عباد الرحمن کی بات، آخری بات جو آپ کے سامنے عرض کی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان جتنی دفعہ سوچے اس کے دل کو سرور ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے میرے نبی ان لوگوں کو کہہ دو مجھے اگر ان لوگوں کا لحاظ نہ ہو جو میرے حضور دعائیں مانگتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، جو مجھے جھٹلاتے ہیں میں ایک لمحے میں ان کا فیصلہ کر دوں۔ تو آپ اچھے لوگ ہیں، آپ کی دعاؤں سے آپ کی قوم بھی بچ سکتی ہے، اس لیے دعاؤں کا سہارا نہ چھوڑیں۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کسی سے طلب کرتے ہیں، ایک بات ہوتی ہے دینے والا کہتا ہے مجھ سے لے لو، کتنا فرق ہے؟ کہ ایک بات ہے ہم مانگتے ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز دے دیں، ایک دینے والا کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور دعا کے معاملے میں رب کہتا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ تو جب وہ خود دینا چاہتا ہے تو ہم کیوں روگردانی کریں؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آسانی کے دلوں میں اللہ سے دعا مانگتا ہے شدت کے دنوں میں اللہ کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ایک کلمہ ہے، مصیبت کے وقت انسان جب یہ کلمہ پڑھتا ہے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی اتنی تعریف کرتا ہوں، حمدن کثیرن، بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہوں، طیبن مبارکن، وہ پاک ہے، بڑا بابرکت ہے، علی کل حال، یہ جو کچھ مصیبت ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ہر حالت میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اللہ کو اس بندے کی بات اتنی خوبصورت لگتی ہے، اللہ اسے مصیبت سے نکال دیتا ہے کہ یہ مایوس نہیں ہوا، اللہ پہ گلہ نہیں کیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ ہم اعتماد تو کریں میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں۔ اور میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ اور آپ جیسے لوگ جن کی رات یا دن اللہ کے حضور التجائیں ہیں، یہ ضرور رنگ لائیں گے، اور اللہ اس مصیبت سے ضرور نجات دے گا، کسی بڑے نقصان کے بغیر انشاءاللہ اللہ ہمیں نجات دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے وہ صدقہ ہے۔ اب صدقہ صرف پیسے دینے کا نام ہی نہیں، آپ کسی کو اچھا بول، کسی کی داد رسی، دل جوئی بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ آپ کسی بھائی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے آپ کی طرف سے۔ لیکن جو مصیبتوں کو ٹالنے کا صدقہ ہے وہ اللہ کے رستے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ دیں لیکن ان پروفیشنل لوگوں کو نہیں، انہیں کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں ان کے حالات پہ۔ آپ اپنے ملازمین میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ان سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، ان کی مدد کریں، جا کے ان کے گھر تک چیز پہنچا کے آئیں، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، شاید اللہ رب العزت آپ کی اس کردار کی وجہ سے آپ پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں،
نجات کے رستے میں ایک زبان کا کنٹرول بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری عادت بن چکی ہے غیر شعوری طور پہ باتیں کرتے کرتے گالیاں نکالتے چلے جاتے ہیں۔ پوچھیں تو کہتے ہیں میں نے تو نہیں نکالی، جب اصرار کریں نہیں تو گالی نکال کے کہتے ہیں جو فلانا ٹینگڑا ہوئے جن نے کڈی ہے، یعنی اپنے آپ کو گالی نکال دی۔ یا انسان کسی پہ تہمت لگاتا رہے، کسی کی بے عزتی کرتا رہے، اور آج ایک فن بن گیا ہے تمسخر اڑانا، جگت بازی کرنا، جبکہ اللہ نے سختی سے ڈانٹا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اہل ایمان تم میں سے کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اللہ کی نظروں میں تم سے بہتر ہو۔ آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک پتلے سے چھوٹے قد کے صحابی تھے۔ ایک دن ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تو ان کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، تو ایک بندے نے دیکھ کے جو ہے نا ہنس پڑا، دیکھو عبداللہ کی پنڈلی اتنی سی ہے۔ نبی کریم کو پتہ چل گیا، آپ نے فرمایا جس پنڈلی کو تم نے اتنا سا کہا ہے، قیامت کے دن اس پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ یہ اتنا نیک انسان ہے، اس کی پنڈلی کا وزن احد پہاڑ پتہ کتنا ہے؟ 1 کلومیٹر بلند اور 6 کلومیٹر لمبا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک اعمال ایسے ہیں کہ اس کی صرف ایک پنڈلی کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہم اپنے جثے کے وزن کو نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کا وزن کتنا ہے، وہ نیک ہیں یا بد، اس پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمارے حالات کی اصلاح فرمائے۔ یقین جانیے کہ سارا ہفتہ اس طرح دل مٹھی میں بند رہتا ہے، یا اللہ اس گھر کو بند نہ کرنا کبھی بھی۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے گھروں کو آباد رکھنا۔ اے اللہ یہی تو ایک جگہ ہے جہاں آ کے تیری منت کر سکتے ہیں، ہم مل کے تیرے سامنے رو سکتے ہیں، گریہ زاری کر سکتے ہیں، التجائیں کر سکتے ہیں۔ اے اللہ اس نعمت سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ